وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کو پسند فرمایا اور حکم دیا کہ سبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو اور اس کی تعریف کرو۔ تعریف اللہ نے اپنے لیے پسند کی، اور جن لوگوں نے مشکلات اور مصائب میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے امر کا پابند رکھا اور حدود کو عبور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے میرے بندے کے بچے کو واپس میرے پاس پہنچا دیا، اور تم نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا، کاٹ دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس حال میں بھی وہ تیرے امر پہ راضی تھا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک محل بناؤ اور اس پہ لکھو کہ بیت الحمد، وہ گھر جس میں اللہ کی تعریف کی گئی۔ اللہ کا پورا دین وہ تین چیزوں پر کھڑا ہے، اور سب سے پہلا ستون اور حد جو خدا قائم کرتا ہے وہ خیالات کی پابندی ہے، اور اللہ کا دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح انسان کا جسم نشے کا شکار ہو کر برباد نہ ہو جائے، اسی طرح اس کا دماغ اللہ کی معصیت پر مبنی خیالات کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے۔ عمر بھر جو لوگ اپنے نفس کا احتساب کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مومن کی زندگی ہر لمحہ احتساب ہے، اور مومن کے دن اور رات احتساب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شریعت سب سے پہلی چیز اور پابندی جو عائد کرتی ہے وہ انسانوں کے خیالات ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو اس پہ بھی سوچنا ہے کہ یہ سوچنا بھی درست ہے یا نہیں۔ ایک آدمی کے اعصاب پہ صبح سے لے کے رات تک بس ایک سوچ غالب رہتی ہے
اور سارے خیال کا مرکز ہے کہ دولت کیسے زیادہ ہو۔ اللہ سختی سے اس بات کو رد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اور اس کا منشا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں جو تمہارا حصہ ہے اسے مت بھولو، لیکن اس دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لو اور تمہاری تمام صلاحیتیں حصول زر کے لیے استعمال ہونے لگیں، یہ بھی درست نہیں۔ صبح سے شام تک اور رات کی ایک نیند کے علاوہ ہر وقت موبائل اور کمیونیکیشن اور اس کے ذرائع چھائے رہتے ہیں اس کے دماغ پہ۔ کھانا کھاتا ہے تو بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر پاتا، نمازیں ضائع ہو جائیں اسے کوئی فکر نہیں ہے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے بہت بڑا احسان اللہ پر کرے کہ اس کی آواز آذان سے کچھ دھیمی کر دے۔ تو یہ آدمی جن خیالات میں زندگی گنواتا ہے شریعت اس پہ پابندی لگاتی ہے، اور پہلی چیز ہے جس کو شریعت کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور وہ انسان کے سوچنے کا عمل ہے۔ صبح سے رات تک سارا دن اس تلاش میں گزرے کہ کوئی طریقہ ایسا ملے جس سے جنس کی تسکین ہو، عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے بدترین آدمی، عرض کیا گیا ارشاد، اور نسائی کی روایت میں آیا ہے، آپ نے فرمایا وہ آدمی جو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اس گھر کے مرد اپنے اپنے کاموں پہ چلے جائیں، اور جب اس گھر کے مرد اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو یہ اس گھر کی عورتوں کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی غیر موجودگی میں اس غیر نے اس گھر کی خواتین کے ساتھ کیا کیا اور خاتون خانہ نے اسے کیا کہا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارا چور، اور جب تم میری راہ میں نکلتے تھے تو تمہارے بعد یہ اس انتظار میں ہوتا تھا کہ تمہارے گھر کی کسی خاتون سے اس کا رابطہ ہو جائے، اور آج اس چور کی جتنی نیکیاں بھی میں نے قبول کی ہیں وہ سب تمہارے سامنے ہیں، اور جو جی چاہے ان نیکیوں میں سے اٹھا لو تاکہ اسے خیانت کی سزا ملے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اسے چناؤ اور انتخاب کا حق دیا جائے گا تو کیا وہ کسی چھوٹی اور بڑی اور کسی اچھی سے اچھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی کو پھر اس کے پاس رہنے دے گا؟ ہائے بیچارے کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ کسی طرح کچھ ہو جائے، اللہ کا دین، انسانی اخلاقیات، عقل سب برباد ہو جائے، مگر اس کے نفس کو چین ملنا چاہیے۔ یہ دین، شرافت، عقل،
اس کا پہلا انہدام اس وقت ہوتا ہے اور یہ جڑ سے اکھڑتا ہے ستون جو آدمی اپنے خیال پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اسے 1000 بار فکر کرنی چاہیے کہ میرے خیال کا اصل مرکز کیا ہے؟ دولت ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڈھے کا دل 2 چیزوں پہ جوان رہتا ہے، ایک یہ کہ بھی بڑی لمبی زندگی ملے گی، اور ایک یہ کہ پیسہ بھی اور آئے گا۔ دل خوش رہتا ہے ان چیزوں پہ، اور اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان کیا کہ جو شخص آ کے کہتا تھا کہ مجھے شدید ضرورت ہے، آپ فرماتے تھے رشتہ ڈھونڈو، اور ایسے لوگ آتے تھے جو بالکل جوانی کے ہاتھوں مجبور تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تو لاؤ میں نکاح کر۔ عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، اور پھر وہ بیٹھ گئی، کھڑی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس کو جانے کا، اور پھر فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں، پھر وہ بیٹھ گئی، پھر وہ اصرار کرنے لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید حیا اور شرم غالب تھی کہ کسی کو کسی بات پر نہ کرنا آپ نے کبھی نہیں کیا، جو آتا تھا سو پاتا تھا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بڑا زبردست شعر کہا، ان کا اللہ کے رسول آپ لوگوں کی باتیں ماننے میں اور لوگوں کو نہ کرنے میں اور ان کو عطا کرنے میں اتنے عظیم مقام پر فائز ہیں کہ اشہد لا الہ الا اللہ میں اگر اللہ ہی نے کہا نہ ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے معبود، تو آپ تو اس مقام کے علاوہ آپ سے کبھی نہ سنی ہی نہیں گئی۔ اور اس نے اصرار شروع کیا، اور ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں تو مجھے تو ضرورت ہے۔ فرمایا کچھ کرو لاؤ، اور اگر یہ راضی ہے تو میں نکاح پڑھا دوں۔ اور وہ گیا اور اس نے کہا، میری گھر کی عورتوں نے کہا تم نے نکاح کرنا ہے نا، تم ہی کچھ بندوبست کرو، کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو چادر باندھ رکھی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا آدھی کاٹ کے دے دیتا ہوں اور آدھی سے اپنا ستر چھپاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سورہ اخلاص آتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم راضی رہو گی کہ یہ تمہیں سورہ اخلاص کی تعلیم دے دیں؟ انہوں نے کہا میں اس پہ خوش ہوں، اور آپ نے کہا جاؤ پھر تمہارا نکاح میں نے کر دیا۔ چند آیات کے عوض میں نکاح کر دیتے تھے۔ تعلیم حق مہر، یہ الگ بات ہے کہ حنفی فقہا نے ان احادیث کو بعد کے زمانے میں آنے والی احادیث کی وجہ سے کینسل قرار دیا ہے، منسوخ سمجھا، اور وہ کہتے ہیں کہ تعلیم حق مہر کا قائم مقام نہیں بن سکتی۔ اور یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں کہ 10 درہم سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ اور اس عورت کو اگر حق مہر کے علاوہ نکاح ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے ددھیال کو دیکھا جائے کہ اس کی چچا زاد تایا زاد بہنیں ان کا کتنا حق مہر بندھا تھا وہی اس کا ہو۔ اس حدیث کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، اور وڈیرے اور جاگیردار اس امت کی ریڑھ کی ہڈی میں کینسر ہو گیا ہے، اور اس ملک میں یہ جتنے سرمایہ دار ہیں اور جتنے امیر ہیں یہ سوتے ہوئے بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور اٹھتے ہوئے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ ان سب کو ریڑھ کی ہڈی کا کینسر یہ ہو گیا ہے
کہ دولت کی کوئی منصفانہ تقسیم نہیں رہی، دولت کی نامنصفانہ تقسیم سارے اخلاق کو برباد کر دیا ہے اس نے، سوائے ان اللہ کے بندوں کے جو خرچ کرتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی، اور اپنے پروردگار کی اس صفت کے مظہر ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اپنی مخلوق پہ، وکلتَیْ یدی ربی الیمینین، اور میرے پروردگار کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں، دونوں ہی ہاتھ اس کے برکت والے۔ اس حدیث کو غلط استعمال کیا ہے پنجاب اور سندھ کے جاگیرداروں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پہ نکاح پڑھا دیا تھا، اچھا بھئی یہ لوگ قرآن تمہاری گود میں رکھتے ہیں اور تمہارا نکاح خود تعلیم اور قرآن کے ساتھ کر دیتے، جائیداد اس کی مار لی اس حدیث کو بگاڑ کر، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر خدا کا خوف نہ ہو اور اسے نہ پتہ ہو، اور اس کو ریئلائز نہ وہ کر سکے کہ جب قبر میں پہنچے گا نا اور فرشتے اٹھا کر پھر ماریں گے ایک ایک ایسی کہ وہ تحت الثری تک دھنس جائے گا اور جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اس کے باوجود موت نہیں آئے گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن سے نکاح کرتے تھے یہ کیا کرتے۔ انسان بڑا غافل ہے اور بہت ہی پرلے درجے کا مہا بے وقوف وہ ہے جو دوسروں کے انجام سے عبرت نہ حاصل کر۔ اللہ اسی لیے بار بار کہتا ہے زمین میں چلو پھرو، سیاحت کرو، مختلف ملکوں میں جاؤ اور دیکھو جو مجھے جھٹلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اللہ بار بار کہتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں سے نکال لیا جائے گا وہ جو قبروں کے اندر ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ زمین اوحا بِأَنَّ رَبَّكَ اوحا لَهَا، اس کو پروردگار وحی کرے گا، حکم دے گا کہ کہہ آج تو جو کچھ تیرے اوپر بیتا ہے۔ یہ سب گواہ اللہ کے ہیں اور یہ سب سزائیں مالک کی ہیں، وہ قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، قدیر بھی ہے، کائنات میں کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں ہے، کیا عالم امر کیا عالم خلق، دونوں میں اسی کی سلطنت ہے، جو چاہے سو کرے جو چاہے سو روک دے، کون ہے جو اس کے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکے، اور کون ہے جسے وہ دینا چاہے اور وہ روک دے اور جسے وہ روکنا چاہے وہ دے دے۔ قبر پہ اسی کی حاکمیت، اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو ہم انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان کبھی آ جاتے ہیں، نہیں کرنے دیتے اسے وہ گناہ جو وہ چاہتا ہے، اور وہ گناہ کر کر کے اتنا برباد اور اپنی فطرت کو مسخ کر چکا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، ہم نیکی نہیں کرنے دیتے، ہم کہتے ہیں لے جاؤ اس کو، ہمیں نہیں منظور۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے، دعا میں جو مانگنا تھا دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یہ پروردگار تیرا نہایت نالائق اور گناہگار بندہ، اور اس کو اتنا کچھ آپ دے رہے ہیں بغیر دعا کے۔ فرمایا جاتا ہے اکرہ صوتہ، مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہے، میں اسے اپنے سامنے بیٹھنے بھی نہیں دوں گا، ہاتھ بھی پھیلانے نہیں دوں گا، لیکن ہے تو آخر میری مخلوق، دے دو اسے جو چاہتا ہے تاکہ آخرت میں حساب پورا ہو۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے آئیں گے اور کہیں گے نرد، واپس بھیج دے ایک مرتبہ،
غیر الذی کننا نعمل، جو ہم کرتے رہے آئندہ ایسے نہیں کریں گے۔ اور وہ کہتا ہے وہ لو ردو، اور میں اگر انہیں واپس بھیج دوں، مجھے پتہ ہے یہ اتنی ٹیڑھی دم ہے، لعادوا لما نہوا عنہ، یہ پھر وہی کرتوت کریں گے جن سے ہم باز کرتے رہے، منع کرتے رہے کہ نہ کرو۔ یہ اس دن پیدا ہی نہیں ہوئے جس دن کوئی نصیحت سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ قومیں جب اس ڈگر پہ چل پڑتی ہیں فَرُدُّوا أَيْدِيَهُمْ، تو وہ چپے دیتی ہیں انبیاء علیہ السلام کے منہ میں کہ چپ رہو، مت حق بولو، چپے دیتے ہیں۔ چپے دینا ایسا محاورہ ہے، صحیح ٹھیٹھ عربی کا ترجمہ ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر سو جائے۔ فَرُدُّوا أَيْدِيَهُمْ، انہوں نے ان کے منہ میں چپے دیے، ان کے منہوں میں، اور کہا بس کرو، لے آؤ جس عذاب کا تم کہتے ہو۔ فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَيْهِمْ، اور تیرے پروردگار نے وحی کی، اور اللہ نے کہا صبر کیا ہے نا تم نے، کوئی حرج نہیں ہے، تم میرا پیغام دینے کے کام کرتے رہے ہو۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب ہمارا عذاب آئے گا اور ہم ظالم قوم کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ کا عذاب یہ نہیں ہے کہ قحط مسلط ہو جائے، اللہ کا عذاب یہ نہیں ہے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں، اللہ کا عذاب یہ نہیں ہے کہ اب آسمان سے آگ برسے۔ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اپنی بندگی کے خانے سے محروم کر۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ سب اللہ کی بندگی سے نکالے ہوئے، اور کیا کر لینا ہے، یہ سب بندگی کی سب سے مردود ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آدمی سجدہ کرے، پیشانی رکھے، کہے میں آپ میرے مالک ہیں، کہے آپ میرے آقا و مولا ہیں، آپ کے بڑے حقوق میں نے ضائع کر دی ہیں، آپ ہی ہیں جس کے پاس آنا ہے، آپ ہی ہیں جو حساب لینے، آپ ہی ہیں جو میرے ساری زندگی کے انعامات کا مرجع اور ماوا ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اٹھو یہاں سے، خبردار جو کبھی شکل دے اکرے سو، تو ہمیں اس کی آواز سے ہی نفرت ہے، دے دو مانگنے سے پہلے۔ اس لیے اس کی فکر کرے کہ دین کا پہلا ستون خیالات، اور دین کا دوسرا ستون جس بنیاد پر دین قائم ہوتا ہے وہ خیال کو ایکچولائز کرنا ہے۔ جو چیز اس نے سوچی ہے اس چیز کو عمل میں لائے۔ آئیڈیالوجی کو ایکچولائز کرنا، اور دین کا تیسرا ستون اس عمل میں حسن کو پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے نفس کی تسکین اور غیر کے لیے سکون اور مذاق اڑانے کا موجب نہ بنے۔ یہ پورے کا پورا دین 3 چیزوں پہ مشتمل ہے: خیالات کا درست کرنا، خیال کو عمل میں لانا، اور عمل کو حسن کے ساتھ آراستہ کرنا۔ نماز پڑھے ایسی اچھی کہ دوسرا دیکھ کے بھی اطمینان حاصل کرے کہ ابا کی نماز ایسی۔ اسی لیے فرمایا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم میں سے کسی سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے اپنا ایک جوڑا کپڑوں کا الگ کر کے رکھ لے جسے وہ صرف جمعے میں پہنا کرے؟ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے جس مجمع میں جاؤ جہاں 10 15 20 50 100 آدمی جمع ہیں، اس میں خوشبو لگا کے جاؤ، حسن ہے۔ اور اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حکم دیا کہ بیت المال سے ہر جمعے کے دن لوگوں کو پیسے فراہم کیے جائیں
تاکہ وہ بازار سے جا کر خوشبو خریدیں اور خوشبودار لکڑی خریدیں، سپرے جیسے آج کل ہوتا ہے، اور نمازیوں سے آنے سے پہلے تم اللہ کے گھر کو خوشبو سے بسا دو تاکہ لوگ آئیں اور سانس آرام اور راحت سے لے پائیں۔ یہ چیزیں آتی ہیں جب قوموں کی زندگی میں تہذیب آتی ہے، اور تہذیب جہاں یہ ہو کہ بٹیرے لڑاؤ، اور تہذیب یہاں یہ ہو وغیرہ وغیرہ، تو ان کو کیا غرض ہو سکتی ہے کہ رنگ کون سا پہنا ہے اور خوشبو کون سی استعمال کی ہے، اور ان کو کیا غرض اس بات سے ہو سکتی ہے کہ آواز سے کیا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے سنا ہی نہیں نا، تعلیم ہی نہیں نا، تو تہذیب کہاں سے آئے؟ عمل کا حسن، عمل کی اچھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا، جابر 19-20 سال کے تھے، اپنے والد کے ساتھ احد میں گئے اور والد شہید ہو گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی 9 بہنیں تھیں۔ حسن، خوبصورتی، تعلق، رشتے، عمر کے تقاضے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک جہاد میں ساتھ تھا، اس ایک رات میں جو ہم نے مسافرت طے کرنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 یا 27 مرتبہ میری سواری جا کر ان کی سواری کے برابر آئی، اور ہر مرتبہ یہ فرمایا کہ جابر اللہ تجھے بخش دے، جابر اللہ تجھے بخش دے، جابر اللہ تیرے گناہ معاف دے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا میرا پڑپوتا جب آئے نا تو میرا سلام کہنا۔ جابر گئے اور سیدنا حسین ابن علی کے بیٹے زین العابدین اور زین العابدین کے بیٹے امام باقر کو سلام کہا، اور کہا بچے تمہارے لیے تمہارے پردادا نے سلام بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما کے گئے۔ یہ حدیث اہل السنہ کی جو عقیدے کی مباحث ہیں عام طور پہ مل جائے گی۔ جابر رضی اللہ عنہ اس شان کے آدمی تھے، محبت تھی۔ فرمایا میں نے سنا ہے تمہاری شادی ہو گئی، کہا اللہ کے رسول ہو، کہاں کیا؟ فلاں جگہ۔ دیکھ لیا پہلے منگنی پہ؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر تم دیکھ لو اس قبیلے کی عورتوں کو تو ان کی آنکھوں میں کچھ بیماری ہوتی ہے، ایسے نہ ہو کہ شادی کے بعد تمہارا دل اچاٹ ہو جائے۔ اور جب شادی ہو گئی تو فرمایا کیا کس سے؟ ان کا فلاں انتقال ہو گیا تھا اس کی بیوی۔ فرمایا اوہ جابر تم اپنی ہم عمر کم سن ایسی لڑکی سے شادی کرتے جو تمہاری عمر کی ہوتی، تم اس سے کھیلتے، وہ تمہارا دل خوش کر دیتی اور تم اس کا دل خوش کرتے۔ یہ سب حسن کی باتیں، یہ سب انسان کے نفس کی تسکین کی باتیں ہیں۔ اس لیے جو شخص اپنے عمل کو حسن کے رنگ کے ساتھ نہیں رنگتا، اللہ کے ہاں وہ بھی نکلا ہوا ہے۔ خدا چاہتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل، اللہ بہت خوبصورت ہے، یحب الجمال، لوگوں تم سے وہ چاہتا ہے کہ تم بھی خوبصورت بنو۔ عمل کی خوبصورتی یاد رکھو قبر میں بھی کام آ جاتی ہے۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، ثابت کی آواز آتی تھی تو کہتے تھے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگاؤ۔ بچے پوچھتے تھے کہ دادا کیا ہوا ہے؟ کہتے تھے ثابت کی آواز آئی ہے، وہ آ گیا ہے اور وہ اس سے کم رکے گا نہیں کہ میرے ہاتھ چومے، تو میرے ہاتھ جو چومے گا تو اسے خوشبو آنی چاہیے۔ ثابت کا جنازہ ہوا اور قصہ مختصر یہ کہ ایک آدمی کے پیسے گر گئے، وہ آیا ان کی بیٹی کے پاس اور کہا میری بڑی رقم گر گئی والد کی قبر میں، آپ بتائیں کیا؟ ان کا کھود لو، اپنے پیسے لے۔ انہوں نے جب کھودا قبر کو
تو حیران ہوئے کہ قبر تو کوئی اور چیز ہے، اور ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آ کے بیٹی سے پوچھا کہ آپ کے والد اللہ سے کچھ مانگتے تھے؟ انہوں نے کہا بس ایک دعا میں بچپن سے سنتی آئی، والد بار بار کہتے تھے کہ اللہ اگر قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے ضرور نماز کی اجازت دے دیں، میں چاہتا ہوں وہاں بھی جا کے عبادت کروں، نماز پڑھوں۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں مبارک، عمل کا حسن قبر میں بھی جا کر کام آتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنی ہے نا خوبصورتی سے، صدقہ کرنا ہے بڑی خوبصورتی سے، کپڑے لے کے دینے ہیں بڑی خوبصورتی سے۔ یہ آگے 10 دن ذی الحج کے جو آ رہے ہیں، 10 روزے ہیں۔ اوہو پہلے یاد دلایا ہوتا بھئی مجھ پہ بات۔ یہ جو ذی الحج آ رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 روزوں کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اس ذی الحج میں جب چاند نظر آ جائے تو تمہاری ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ وہ جو ایک لیلۃ القدر ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں نا، یہ 9 اور 10 راتیں یہ سب لیلۃ القدر ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور فرمایا ہر دن کا روزہ، یہ 8 روزے تمہارے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کافی ہیں۔ اور فرمایا عرفہ کا 9 ذی الحج کا روزہ سنتم من قبلہا و سنتم من بعدہا، 1 سال پچھلا تمہاری زندگی کا اللہ سے معاف کرا دے گا، اور ایک آئندہ برس جو آ رہا ہے اس میں جو گناہ کرو گے پیش کی اللہ معافی دے دیتا ہے۔ اور فرمایا ان 10 دنوں میں اور راتوں میں بار بار اللہ کی تکبیر پڑھو، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا کثرت سے پڑھو۔ اللہ کو 2 عمل پسند ہیں، عید کے دن خون کا بہانا، اور ان 9-10 دنوں اور ان کی راتوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا کثرت سے اسے پڑھو۔